اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اسلامی سال کے دوسرے مہینے یعنی کہ سفر المظفر کے مہینے کی فضیلت و برکات اور اس کے چاند کا ایک خاص امجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کے چاند کا عمل شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی خوشی ملے گی کہ جس کا آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، تو اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس مہینے کا نام سفر ہی تھا۔ اسلام نے اس کے نام کو برقرار رکھا۔ اس مہینے سے متعلق قرآن اور سنت میں کوئی خاص اہمیت اور فضیلت ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں عموماً عربوں کے گھر خالی رہتے تھے، کیونکہ وہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام کے مہینوں میں ان کے حرمت ہونے والے کی وجہ سے جنگ اور جدال بند رکھتے تھے اور یہ مہینے مسلسل ہوتے، اس لیے ان کے گزرتے ہی عرب اپنی موقف جنگوں کو شروع کر دیتے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ زمانہ اپنی اسی اصل حالت پر لوٹ آ گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان زمین کی تخلیق سے پہلے مقدر فرمایا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور ان میں سے 4 مہینے احترام اور ادب والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور 1 مہینہ رجب کا، جو کہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ باہوالا مسند احمد، بخاری اور مسلم۔ تو اسلام سے پہلے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہم کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں۔ باہوالا مسلم، بخاری۔ اس مہینے میں کئی اہم واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے اس مہینے کو تاریخ اسلام میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور ان میں سے چند واقعات بھی ہیں۔ تو اسلام کا پہلا جہاد جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی، تو سفر کے مہینے میں یہ پیش آیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر 27 سفر کو ترتیب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا آخری لشکر تھا۔ اسی طرح قرارداد پاکستان بھی سفر کے مہینے میں ہی منظور ہوئی۔ تو اس کے متعلق حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں اور میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ باحوالہ بخاری شریف۔ تو اسی طرح قرآن پاک سے ثبوت ملتا ہے کہ اسلامی قمری کیلنڈر چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے مارز موجود میں آتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگ آپ سے چاند کے گھنٹے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ باحوالہ سورۃ بقرہ۔ تو جیسے کہ ہر مہینہ اپنی فضیلت رکھتا ہے، اپنی برکات رکھتا ہے، تو اسی طرح ماہ سفر کا مہینہ بھی اپنی ہی فضیلت رکھتا ہے، اپنی ہی برکات رکھتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کے چاند کو دیکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ عمل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کا آپ کے ساتھ میں عمل شیئر کروں گی۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو
ایک علاقے کی طرف مبعوث فرمایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو شرک اور کفر کے ظلمتوں سے نکالنے اور توحید کی روشنی سے روشناس کروانے کی پوری کوشش کی، لیکن انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر پر اڑے رہے۔ جب تبلیغ کرتے کرتے ایک طویل مدت گزر گئی لیکن قوم نہیں سدھری اور اللہ کے عذاب کے آنے کا وقت آ گیا تو یونس علیہ السلام اپنے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آئے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو صرف یہی وحی کی گئی کہ 3 دن کے اندر بستی والوں پر عذاب آ جائے گا، انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس صورتحال میں انہیں کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار میں صبر نہیں کیا اور اس جرم میں اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کیا۔ ایک قرآنی آیت ہے کہ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ، جب اس نے پکارا تھا تو وہ غم سے بڑا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ ہی کا سہارا لیا اور اللہ کی پاکی بیان کی، لا الہ الا انتا، یعنی کہ جو کہ کلمہ توحید ہے، اور پھر کہا کہ سبحانکا، یعنی کہ سبحان اللہ جو کہ اللہ کی تسبیح ہے، اور پھر کہا کہ انی کنتو من الظالمین، اپنے غلطیوں کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صبر نہ کرنے پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ لیکن پھر بھی ہمارا رب تو غفور الرحیم ہے، رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا بلکہ انہیں قید اور غم سے نجات بھی دی۔ جو کہ مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ تو سورۃ انبیاء کی آیت ہے کہ بس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کے ساتھ آیت کریمہ کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اب میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے چاند کو دیکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ تو عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ کو یقین آ جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے، آپ نے ایک روٹی لینی ہے، پھر اس روٹی کا آپ نے ایک ٹکڑا لینا ہے اور چاند کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، وضو کی حالت میں ہونا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ جو عمل کیا ہوگا، آپ نے اس روٹی پر پھونک مار دینی ہے۔ روٹی پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے جب کھانا کھانا ہے تو اس روٹی کو کھا لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اتنا اضافہ فرمائیں گے، آپ کی دولت میں اتنا اضافہ فرمائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ نے روٹی کھانی ہے تو اس میں سے آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا نکال دینا ہے، اور وہ روٹی کا ٹکڑا آپ نے صبح اپنے گھر کی چھت پر کسی صاف جگہ ڈال دینا ہے، اور اس روٹی کے ٹکڑے کو جب چڑیا کھائیں گی تو آپ کے لیے دعائیں مانگیں گی۔ تو یہ بہت ہی مختصر عمل ہے جو کہ آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ عمل آپ نے چاند دیکھ کر کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے جب چاند دیکھ لینا ہے اس وقت سے لے کر آپ یکم سفر کے دن تک یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قرآنی عمل ہے، قرآنی آیت کا عمل ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چاند دیکھنے سے لے کر یکم سفر کے دن تک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی برکات ہیں۔ تو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وسیع و کثیر تعداد میں رزق اور دولت سے نوازے گا۔ تو یہ عمل آپ سفر کا چاند دیکھ کر لازم کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر لازم کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا، اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔